کی بات نہیں ہے، سارے جہان بھی سارے غرق ہو جان، حضور کی ناموس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ حضرت ام عامر، صحابہ پوچھا انہوں نے کہا جی حضور تے ٹھیک ہیں تھوڑے ابا جی شہید ہو گئے۔ حضرت ام عامر فرمانے اے میرے کو میں وہ صفحہ نہیں کرتا، ویسے میں نشان لا کے رکھیا۔ انہوں نے فرمایا میرے ابا کی جی کا چھوڑو، حضور بتاؤ۔ انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلیں، پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ گلاں تو میں بھی کر رہا جی، تقریر کرنا کیڑا آسانی مشکل۔ انہوں نے کہا شوہر کو چھوڑو حضور کا۔ انہوں نے کہا حضور تشریف لا رہے ہیں۔ پھر آگے گئی، پوچھا ما فعل رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ مسلمانہ دیا ماما اپنے پتر بچائے تھے، مسیطہ دے سپیکر اترے نا، ہاں یا اسلام بچنا سی یا پتر بچنے سی۔ پتر تک ہے بچ، مسیطہ دے سپیکر تک کوئی نہ بچے۔ جب تک مسلمانہ دیا ماما کہندی جاؤ اے تانوں اسی پتی دھارا پلائیاں ہی تاں سن حضور دے نام تے قربان ہونا ہے۔ پھر اس وقت کسی دی جرت بھی نہیں سی ٹیڑی اکھ کر کے حضور وال کوئی ویکھدا۔ جب ماما اپنے پتراں نو جوڑی بٹھا لیا، ہاں بچیا باہر نہ جاویں، حالات نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک۔ حالات کدوں ٹھیک سن جی؟ جدوں میرے آقا نو لوکاں پتھر ایتھے مار دیتا ادوں حالات ٹھیک سن؟ اے اپنے وس تو باہر ہو جاندی گل۔ این جدوں میرے آقا دا خون مبارک بہ رہے سی نا تے حضرت حاتب ابن ابی بلتا آئے، عرض کی تھی حضور پتھر کنے ماریا؟ میرے آقا نے اشارہ کیتا ادھر گیا وہ بندہ، صحابی دے پیچھے دوڑے، وہ صحابی نو ویکھ کے نسیا۔ آپ نے فرمایا کتیا حضور نو پتھر مار کے اور نسنا؟ وہ پھر اتھی مبہوت ہو گیا، محمد عربی کا شعر آ گیا اتھے جب رکیا۔ آپ جانتے ہیں اس کا اتھی جام ہو گیا نا، تسی سوچ سکتے ہو حاتب ابن ابی بلتا نے آواز کیوں جی کٹی ہونی؟ اتھے روکیا آپ نے، جاندے وہ تلوار ماری، ساروں دا تن نالوں جدا کیتا، وہ دا سارا انج چکیا تے گھوڑے دا لگام پکڑیا تے حضور دے سامنے آ کے انج سٹیا۔ عرض کیتی حضور انہیں پتھر ماریا؟ تے میرے آقا نے ہاتھ چک دیتے، رضی اللہ عنہ مرتین، یا اللہ اے دے نال راضی ہو جا، اے دے نال راضی ہو جا، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم۔ اور میرے آقا دعا فرما دے اللہ اس سے راضی، اللہ اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابو قتادہ یہ حضور کو دیکھ کر مشرکین مکہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ وہ لفظ میں نہیں پڑھ سکتا کہ آپ نے ان کو برا بھلا کیسے کہا، لوگوں کو ہاضمہ ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان نے جو شعر پڑھے تھے نا، وہ میں اگر شعروں کا ترجمہ کروں تو لوگوں کے ہاضمہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، کعب بن اشرف کے بارے میں جو شعر پڑھے تھے حضرت، اس کا ترجمہ میں آپ کو علیحدہ بھی ہو سکتا ہے نہ سنا سکوں، اتنے سخت حضرت حسان نے شعر پڑھے تھے گستاخ رسول کے لیے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نرم بات کرو، میں نے کہا نرم پڑھی نہیں ہے، ناموس رسالت کے بارے میں نرم۔ حضرت ابو قتادہ مشرکین مکہ کو برا بھلا کہنے لگے، حضور نے فرمایا تسی انہاں برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو، چپ کر جاؤ۔ کہا غضبت للہ ولرسولہ، حضور یہ میرا جوش، یہ میرا غضب، یہ میرے جو غصہ ہے یہ اللہ رسول کے لیے ہے، میں کوئی ذات کے لیے تھوڑا کر رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا صدقتا، تیرا غصہ ٹھیک ہے جو تو کر رہا ہے۔ ہمیں لوگ سمجھتے تھے یہ ویسے ہی پاگلوں کی طرح نا جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ جذباتی ہم پاگلوں کی طرح نہیں ہوتے۔ یہ جذباتی ہونا جو ہے یہ ہمارے فطرت کے اندر ہے، یہ صحابہ سے ہمیں ملا ہے، ورثے میں ملے ہے یہ بات۔ اگر کسی کو نہیں ملا، اقبال کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اقبال کہتا ہے جس کوئی نہیں ہے عشق رسول تو پھر تھوڑا جا رب کو مانگ لے، لیکن سوز علی تے صدیق والا بھائی۔ کتنے رشتے چلے گئے، باپ بھی چلا گیا، شوہر بھی چلا گیا اور بیٹا بھی چلا گیا۔ پھر آگے آئی، پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ، انہوں نے کہا جی حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے بھائی بھی چلے گئے۔ چاروں رشتے چلے گئے، اب دماغ میں کوئی اور بات نہ آئی۔ چلتے چلتے جب حضور کے پاس پہنچی، فاخذت بناحیت ثوبہ، حضور کا دامن کرم پکڑا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے راستے میں پتہ چل چکا میرے چاروں رشتے چلے گئے، لیکن کل مصیبت بعدک جلل۔ بولی کہیے، بولی کسی دی نہیں بدلی۔ ہاں مومن وہی ہے جو بولی یہاں بولے، وہی وہاں بولے۔ صحابہ سارے دی بولی کوئی ہے۔ حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے؟ ملالہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں ہے، مسلمانوں کی یہ بیٹی ہے جن کا میں بیان کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کی بیٹی ام عمارہ ہے۔ صاحب جب میدان ختم ہوا نا احد کا تو میرے آقا نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی۔ جب میدان احد ختم ہوا یعنی احد کا معرکہ تو حضور نے فرمایا ام عمارہ، شوہر بھی لڑنے کے لیے آئے ہوئے حضرت عاصم اور دو بیٹے بھی لڑنے کے لیے آئے، حضرت عبداللہ اور حضرت حبیب بن زید، یعنی تینوں لڑنے کے لیے آئے۔ پیچھے سے ان کی ماں بھی آ گئی اور ان کی بیوی بھی آ گئی حضرت، تو وہ بھی رسول اللہ کا دفاع کرنے لگی۔ جب جنگ ختم ہوئی
تو حضور نے فرمایا میں نے جدھر بھی دیکھا یہ عورت میرا دفاع کر رہی تھی. حضور نے پھر دعا دے دی. اس پر میں بہت سارا میں نے مواد اکٹھا کیا ہے کہ 99% حضور نے دعائیں ان کو دیں جنہوں نے حضور کی عزت پر پہرا دیا. جی ہاں جی بالکل, جنہاں حضور دی گل مان کے حضور پر ٹر پے. بس میدان خندق کے حضرت حذیفہ حضور تشریف لائے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اتنی مجھے سردی لگی ہوئی تھی کہ میں زمین کے ساتھ چمٹا ہوا تھا. حضور نے ایک ایک بندے کو ہاتھ لگایا, فرمایا کون؟ کہا جی حذیفہ. فرمایا اٹھو. کہنے لگے میں اٹھ کھڑا ہوا. حضور نے فرمایا جاؤ کافروں کی خبر لے کر آؤ. کپڑے بھی بدن پر نہیں تھے, صرف تہبند باندھا ہوا تھا. تو کہنے لگے میں نے جب حضور نے فرما دیا تو میں چل پڑا. کہنے لگا جب میں چلا تو حضور نے پھر دعا مانگی, یا اللہ اس کی دائیں سے بھی حفاظت کر, بائیں سے بھی حفاظت کر, آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, اوپر سے بھی, نیچے سے بھی. ہاں جی حضور کے حکم ماننے سے بندہ دنیا سے پیچھے رہ جاتا ہے یا ہر طرف سے دعائیں مل جاتی ہیں؟ آج مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضور کے فرمان پر عمل کریں گے نا تو ہم دنیا کی دوڑ سے پیچھے رہ جائیں گے, پھر یورپ ہم سے جو ہے وہ آگے نکل جائے گا, ہم اس سے پیچھے رہ جائیں گے. یہ دعا حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے جدوں میں چلیا تو پھر ہمیں پتہ لگیا میں گرمی میں چل رہا. تو جدوں خبر لے کے واپس آئے تو حضرت حذیفہ فرماندے حضور جس چادر وچ آرام فرما سن حضور نے مینوں اپنی چادر دتی بھئی تسی بھی کر لو. تے کہندے پھر میں ساری رات حضور دے پاؤں مبارک سینے نال لا کے ستا رہا. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ. لو جی میری گفتگو ختم پنڈی والے نال. میں ہن آخری ایک دو گلاں کر کے تے بس میں اپنی گفتگو مکان لگا. پنڈی والے دلیر ہون, حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے. بڑے ڈھلے جا بولے ہو ہاں اس تے پہرا دینا ہے, بہت ڈاڈا پہرا دینا ہے. جسٹس نذیر اختر صاحب 26 اپریل نو عمرے تے گئے, ایک ہفتہ بستر تو نہیں اٹھے فیصلہ سنن تو بعد. ممتاز قادری دے خلاف جڑا فیصلہ ہوا ایک ہفتہ وہ کہندے سن بھائی میں اٹھ نہیں سکتا, میں اتنا افسردہ سن کہ ایسا جتنے دلائل دیتے انہاں حضور دا ایک فیصلہ بھی نہ منیا ججاں نے. ساڈے وکیل اتنے پریشان ہوتے. نذیر اختر صاحب براہ راست مدینہ منورہ گئے تو میں نو رو کے کہندے سن میں حضور دی بارگاہ وچ صرف اس واسطے جا رہا ہوں حضور ساڈی مدد کرو. ایک فیصلہ حضور دا ججا نہیں, حضور کی حیثیت کی تقسیم کر دی. کہا کہ حضور نے جتنے یہ فیصلے کیے ہیں گستاخان رسول کے خلاف یہ حضور نے بحیثیت سربراہ مملکت کیے ہیں, بحیثیت نبی نہیں کیے. ہاں جی یہ فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے. فیصلہ واپس آئیں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو پیش کروں گا. 9 صفحے اس جج نے لکھ دیے ہیں نیت پر کہ اندر جو گستاخی کرے گا اسے پوچھا جائے گا تیری نیت کیا ہے. کیوں جی بیٹھے علماء, کسی لکھیا جی فقیر نے 1400 سال, کسی محدث نے لکھیا, کسی دی ماں کو گالی کٹے تو وہ پوچھا جائے گا کہ بتا تیری نیت کیا ہے. تو ساری دنیا کی مائیں اس خاک پر قربان جہاں ہمارے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا. اب اس جج کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ پورے اسلام کی تاریخ کو بدل کر رکھ دے؟ یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی ہوئی نا کہ ہم نہیں اس پہ پہنچے. سارے فیصلے اس نے جناب خلاف لکھ دیتا ممتاز قادری دے. جے رسول اللہ دا دین اتنے ہوندا تانوں تے چاہیے بتیاں, تانوں تے چاہیے سڑکاں, تساں حضور دی عزت اور ناموس دی کدی گل کیتی ہوتی تے جج دی جرت سی اتنا بڑا بکواس کردا ہو. جج دے سامنے وکیل بھی جاوے اینج سر کر کے جھکا کے صرف ادھر سامنے اینج نہ کرے تے وکیل نوں چپ کے باہر کٹ دیندے ہو. ذلیلو اپنیاں تسی اتنیاں عزتاں بڑھائیاں تے جڑا رب العالمین دے محبوب ہیں تے جنہاں دے بارے سانس لینا بھی جتھے اتنی بے ادبی ہو تے انہاں دے بارے تسی ایہو جہے تک فیصلے دے رہے ہو. اے پاکستان اس لیے بنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناب مقدمہ ناموس رسالت کا لڑنے کے لیے آیا اور اس کو پتہ نہیں تھا اس لڑکے نے قانون کو ہاتھ میں لیا. آج پاکستان میں کیا بن رہا ہے؟ سپیکر اتر جا رہے ہیں, پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب پر پابندی, غنیت الطالبین پر پابندی, فلاں پر پابندی, فلاں پر پابندی. یہ کس لیے پاکستان اس لیے بنا تھا علماء اپنی تقریروں کا رخ بدلے اور ناموس رسالت پر بات کریں. اور نذیر اختر صاحب نے مجھے علیحدگی میں یہ بات بتائی کہ آئندہ اگر آپ اس مسئلے میں نہ اٹھے تو آئندہ جتنے گستاخ بند ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں گے. وہ کہیں گے ہماری تو نیت ہی نہیں تھی گستاخی رسول, سارے مسئلے حل کر دیے جائیں گے. اور ہمارے علماء جب مطالبہ کرتے ہیں نا جب اقوام متحدہ قانون بنائے نبیوں کی ناموس کا, تو نذیر اختر صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ لوگوں کو بتائیں
کہ ساتھ یہ بھی شرط رکھیں کہ برحق نبی جو ہے انہوں نے مطلقاً اگر یہ قانون پاس کر دیا تو آئندہ قیدیانیوں کے خلاف بھی کوئی نہیں بول سکے. وہ کہیں گے کفن چور جمان چند جناب اتنے چور جمان وہ کہنے تو اس بھیڑ نو نپ لے میں اس بھیڑ نو نپ لے کہنے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. مانازی بیش ندان کفن دزدے چند بارے تقسیم قبور انجمن ساختہ اند. اقبال کہتا میں اقوام متحدہ تو اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ چند کفن چور جمع ہوئے انہاں قبراں دی تقسیم کر لئی تو اس قبر دا کفن چرا لے میں اس قبر دا کفن چرا لے اتنے کچھ بھی اور نہیں ہوندا. ساڈے آقا و مولا کلمہ اسی پڑھیا تے اقوام متحدہ حضور دی عزت تے پیرا دینا. اس واسطے آپ حضرات حضور کی عزت اور ناموس پر میں جو بات کر رہا ہوں نا اب تسی پریشان بھی ہو گئے ہو. میں گل کر لگا ایتھے نعت خان نعت پڑھ رہا ہوندا نا تے تسی جھومنا سی نال نال. یہ آخر کی وجہ ہے کہ حضور دی زلف تے قوم نچدی عزت دی گل آوے تے قوم کیوں پریشان ہوتی. میں نے اس گل دی سمجھ اج تک نہیں آئی. یعنی پوری قوم جناب جھنڈے بنا لو ساری جب حضور کی ناموس پر بات آئے تو لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں. آخر ہمارا رخ اور ذہن کیسے تبدیل کر دیا گیا. یعنی میں ہوں تھوڑے ویکھ رہا بھی تسی پریشان ہو رہے ہیں مولانا کیڑی گفتگو کر رہے ہیں. وہ ہے ہی گفتگو یہ چلو. ہاں جی گفتگو اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. ہاں جی اس کے علاوہ اور مجھے بتائیں تو میں وہ آپ کو گفتگو سنا دوں. اس وقت ناموس رسالت سے بڑی کوئی بات نہیں. ہاں جی ناموس رسالت پر ہی بات کی جائے گی اور کفر کو بتایا جائے گا کہ لبیک یا رسول اللہ ہم صدیوں کے بعد بھی حضور آپ کی عزت کے لیے حاضر ہیں. ہاں اس میں ہم دو نمبری نہیں کر سکتے.